میرے ریگولر کالم فیض عام کا عنوان ہے تضادستان کا بنگلہ دیش۔ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ ہر ملک کے اپنے تضادات ہوتے ہیں جو تاریخی واقعات، تعصبات، معاشی مفادات و نقصانات اور مذہبی رجحانات و ثقافتی میلانات کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ ہم تضادستانیوں کا بنگلہ دیش اور ہے اور وہاں بسنے والے بنگالیوں کا بنگلہ دیش بالکل مختلف ہے۔ جیسے ہم پاکستانیوں کے لیے افغانستان کا تاثر بالکل اور ہے اور وہاں بسنے والے افغانیوں کا اپنے بارے میں تاثر بالکل ہی الگ ہے۔ یہی حال ایران کے بارے میں ہے۔ ہم ایران کے بارے میں اپنے تاثرات کی بنیاد اپنے تعصبات اور میلانات پر رکھتے ہیں، اور بالکل اسی طرح ایرانی ہمارے بارے میں اپنی رائے اپنے تعصبات اور تاریخی تجربات پر رکھتے ہوں گے۔ جو شخص اور جو ملک ان تضادات کو کم کرے اس کی رائے وزنی کہلاتی ہے، اور جو ملک یا شخص ان تضادات کی روشنی میں سوچے اس کی رائے اتنی ہی جانبدارانہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہو جاتی ہے۔ افغانستان کے لیے ہم نے اپنے تئیں بہت کچھ کیا، 2 جنگیں لڑیں، مگر کیا افغانی ہمارے احسان مند ہیں؟ بالکل نہیں۔ گویا ہماری توقعات اور تجزیے غلط ثابت ہوئے۔ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے بارے میں ہماری تضاد بیانیاں بہت ہی دلچسپ، متضاد اور قطعی جانبدارانہ ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک غیر منتخب ٹیکنوکریٹ حکومت آ چکی ہے جسے فوج اور طلبہ مظاہرین کی حمایت حاصل ہے۔ فوج جس منتخب حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی اب اس سے دستبردار ہو گئی ہے۔ حسینہ واجد بھارت جا چکی ہیں اور بنگلہ دیش ابھی تک مظاہرین کے کنٹرول میں ہے۔ اس حقیقت کو دیکھنے کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ جماعت اسلامی کے حامی تضادستانی خوش ہیں کہ جماعت کے لیڈروں کو پھانسیاں دینے والی حسینہ واجد سیاسی انجام کو پہنچ چکی ہیں۔ تضادستانی عمومی طور پر خوش ہیں کہ بھارت کی حامی حسینہ واجد چلی گئیں اور اب جو بھی آئے گا وہ لازماً پرو پاکستان ہوگا۔ کچھ خوش فہم تو اس حد تک چلے گئے کہ اب بنگلہ دیش اور پاکستان کو فوراً کنفیڈریشن ہی بنا لینی چاہیے۔ مقتدرہ اور اس کے حامی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ 2 قومی نظریہ دفن ہو گیا، بنگلہ دیش کے حالیہ واقعات کے بعد انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ انصافی تضادستانی کل تک اپنے لیڈر کو آج کا شیخ مجیب قرار دیتے ہوئے فوج کو ظالم کہہ رہے تھے۔ بنگلہ دیش کی آج کی شیخ مجیب حسینہ واجد اقتدار چھوڑ کر بھاگی۔ یہ انصافی تضادستانی یو ٹرن لے کر اب یکلخت اپنا تقابل طلبہ رہنماؤں سے کرنے لگے ہیں اور اپنی تحریک کو بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کے مماثل قرار دے کر یہ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر تضادستان میں بھی بنگلہ دیش بننے والا ہے اور یہاں کے حکمرانوں اور جرنیلوں کو حسینہ واجد کی طرح ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ افسوس یہ ہے کہ تضادستانیوں کی بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ ساری کی ساری تشریحات صریحاً غلط ہیں، اور ان تشریحات کی بنیاد غیر جانبدارانہ اور منطقی تجزیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے اپنے فکری میلانات ہیں۔ تلخ حقائق جن سے ہم آنکھیں چراتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آج سے 53 سال پہلے بنگلہ دیش ایک آزاد اور خود مختار ملک بن چکا ہے جس نے اپنے قیام کے بعد اپنی آبادی پر تضادستان سے بہتر کنٹرول کیا ہے اور اپنی معیشت کو ہم سے کہیں بہتر کر لیا ہے۔ سیاست میں البتہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی نکلے۔ جمہوریت میں فاشزم کی آمیزش یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی بڑی خونی تھی اور اس سے نہ ہم تضادستانیوں اور نہ ہی بنگالیوں کی کوئی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ جنرل ایوب سر عام کہتے تھے مغربی پاکستان کی ترقی میں بنگالی رکاوٹ ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت کے باوجود ان سے پیرٹی یا برابری کا اصول بنوایا، اور جب آخر کار 1970 میں آبادی کے مطابق نشستوں کا انہیں حق بھی ملا تو ہم تضادستانیوں نے انہیں اقتدار دینے سے انکار کر دیا۔ بنگالی احساس محرومی سے بڑھ کر مظلومیت کو چھونے لگے اور ہم انہیں بھائی کی بجائے غلام رکھنے پر مصر تھے۔ تشدد، اغوا، قتل، عصمت دری اور فسادات تک کیا کیا نہیں ہوا۔ انسانی خون پانی سے نہیں دھلتا، دھل بھی جائے تو اس کے نشان دلوں پر تادیر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے ہم تضادستانیوں کو نتائج تک پہنچنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو کہ مصداق بھی بنگلہ دیش میں دیکھنا چاہیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر نتائج اخذ کرنا درست ہوگا۔ ابھی تو ہمارے افغانستان میں لگے زخم تازہ ہیں، ان سے گاہے گاہے خون رستا رہتا ہے۔ ہم نے پھولوں کی تمنا کی تھی، وہاں سے تیر برسائے جا رہے ہیں۔
कहीं तो हमसे गलतियां हुई हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए सब कुछ करने के बावजूद नताइज हमारे हक़ में नहीं बल्कि हमारे ख़िलाफ़ निकले हैं। हमें सोचना है कि हमने कौन सी ऐसी फसल काश की थी जिसका फल जहर आलूद है। किसी को याद हो ना हो, जब डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत ख़त्म हुई तो हमने खुशी के शादियाने बजाए थे। हमने काबुल जा जाकर मुजाहिदीन की नुसरत की और अपनी तरफ से सुख का सांस लिया और सोचा कि अब तो जनरल हमीद गुल के बकौल हमें स्ट्रेटजिक गिराही मिल गई है। मगर उसके बाद अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आया और वहाँ कुछ हालात ठीक भी हुए हैं तो तजाकिस्तान के बारे में उनके ख़यालात कभी अच्छे नहीं हुए। जनरल फैज़ ने अमेरिकी फ़ौजों के अफ़गानिस्तान से इनख़लाब पर मुस्कुराते हुए कहा था अब सब ठीक हो जाएगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं। क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया? और क्या अमेरिका की ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूटने के बाद पाकिस्तान पर हमलों का आगाज़ नहीं हो गया? आइए मान लें कि हमारे अंदाज़े गलत निकले, क्योंकि हमारे फ़ैसले जोश में के थे, होश के नहीं थे। इस नाहंजार ने 7 फरवरी को बांग्लादेश मॉडल आ रहा है के उन्वान से सरकारी सोच और मंसूबे को अफशा किया था और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि बांग्लादेश और है और पाकिस्तान और। यहाँ की मुक़्तदरा ख़ारजा, दाखिला और सियासी अमूर में इस कदर दखील है कि सियासी हुकूमत लाचार और बेबस हो जाती है। बदकिस्मती से वही नतीजा निकल रहा है कि सियासी हुकूमत बाइख्तियार है, न उसे बांग्लादेश की तरह अदलिया और फ़ौज की हमायत हासिल है, बल्कि वहाँ तो फ़ौज ने मुजाहिरीन का हतमी तौर पर साथ दिया है। हमें दुनिया के मॉडल अपनाने की बजाय पाकिस्तानी आइन को मॉडल बनाना चाहिए। फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो भी हुकूमत सियासी हुकूमत आए उसे बाइख्तियार बनाना चाहिए और इंतज़ामिया और मुक़्तदरा को अदलिया के फ़ैसलों को तस्लीम करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो ज़रूरी नहीं कि हम बांग्लादेश बने। हमें इल्म नहीं कि कहीं हम उससे भी बड़े बहरान में ना चले जाएं। बांग्लादेश में सरेआम फांसियाँ दी जा रही हैं, हजूम की हुक्मरानी है। फ़्रांस, ईरान, रूस, लीबिया और मिस्र में जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ अंजाम अच्छा नहीं हुआ। यहाँ भी तब्दीलियाँ पुरअमन और इर्तिकाई हों तो बेहतर है। तशद्दुद का रास्ता सोचने वालों को दुनिया से सीखना चाहिए, बगावत और इनकलाब नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी रास्ता।